معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان کی زندگی جو رب کائنات نے اسے عطا فرمائی ہے، یہ زندگی حقیقت میں آخرت کے لیے تیاری کا یہ ایک مختصر سا مرحلہ ہے۔ انسان کی یہ زندگی کس قدر تیزی سے بیت رہی ہے، کہاں دن گزرتا ہے، کہاں ہفتہ بیت جاتا ہے، مہینہ اور پھر سال گزرتے ہوئے انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ زندگی کا ایک سال گزر گیا، ذی الحجہ کا یہ مہینہ جو اختتام پہ پہنچا ہوا ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم شروع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، گزرتا ہوا ہر لمحہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی ملاقات، رب کے سامنے پیشی، قبر کے مراحل، وہ میزان اور حشر کے مراحل، ان اخروی مراحل کے انسان کو یہ قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے والا انسان، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی اس ایک منہج اور طریقے پہ بیت رہی ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ایسا مطمئن نفس کہ جسے اپنے دن پر بھی اطمینان، اپنی رات پر بھی اطمینان، اپنی جلوت پر بھی اطمینان، اپنی خلوت پر بھی اطمینان، اپنے گھر کے گزرے ہوئے لمحات اور اوقات اور تنہائی کی، رات کی تاریکی کے لمحات، اس پر بھی اسے اطمینان ہے۔ زندگی اس قدر خوبصورت گزر رہی ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ راضی ہے۔ آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ اے مطمئن جان، جس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کی، ارجعی الی ربک، پلٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، وہ رب تجھ پہ راضی، تو اس رب پہ راضی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تیرے لیے جنت کے لباس، فرشتوں کی سلامیاں اور رب کائنات کی نعمتیں اور انعامات تیرے منتظر ہیں، اور اللہ رب العزت کا دیدار جو جنت میں اللہ نصیب فرمائیں گے وہ تمہارا مقدر ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر زندگی اس طرز پہ نہیں بلکہ دوسرا نفس، جسے نفس امارہ کہا گیا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہر وقت نفس اسے برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، گناہ کی طرف، اللہ کی معصیت کی طرف، نافرمانی کی طرف، اور نیکی سے یہ دور بھاگ رہا ہے۔ نیکی کو دل نہیں چاہتا، شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے۔ شیطان اس قدر اس کے اوپر حاوی ہے اور اس قدر اسے اس نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، برائی کرنی اس کے لیے بڑی آسان ہے، نیکی اس کے لیے مصیبت اور پہاڑ ہے۔ یہ نفس امارہ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رب العزت رحم فرما دے، اور ایک نفس لوامہ جو انسان کو ملامت کرتا رہتا ہے، بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے، گناہ ہوا، معصیت کی، نافرمانی ہوگی، یہ نفس اسے ملامت کرتا ہے، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، رب کی طرف اس جانے والے اور قریب کرنے والے اس عمل کو تو نے چھوڑ دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان عقل مند یہ ہے کہ جو وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب انسان کی اگلی زندگی شروع ہو جائے، اور وہ کتنی قریب ہے۔ قرآن مجید کے اس مقام پہ رب کائنات نے اسے کل سے تعبیر کیا، گویا کہ یہ پوری زندگی جو میں اور آپ گزار رہے ہیں یہ آج ہے، یہ آج
اور آخرت کل ہے کہ بالکل قریب ہے. کوئی خبر نہیں کہ کس وقت تمہارا کل شروع ہو جائے. وہ اتنی قریب ہے جس طرح آنے والا کل تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا. سورج نکلا تھا اور غروب ہو گیا, ایک دن گزر گیا اور اگلا دن شروع ہو گیا. ایسے ہی اچانک کبھی تمہاری زندگی کا بھی اختتام ہوگا اور اگلا کل تمہارا شروع ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ہر نفس دیکھے کہ اس نے آج کے لیے نہیں بلکہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. حقیقت یہ ہے میری اور آپ کی اور ہر نفس کی دنیا کے اندر مگن ہونے کی کیفیت یہ ہے. صبح اٹھتے ہی سوچ بنتی ہے, فکر بنتی ہے, آج دنیا کا یہ کام کرنا ہے, آج دنیا کا یہ دھندا کرنا ہے. دنیا کی مشغولیات اس قدر ہوتی ہیں کہ اس کو آخرت کے لیے فکر کرنا, آخرت کے لیے وقت نکالنا, آخرت کی تیاری اور کل کے لیے کچھ زیادہ راہ تیار کرنا, اس کی اسے کوئی فکر نہیں ہوتی. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے کہا لوگوں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلا دیا. اور یہ کون لوگ ہیں جو رب کو بھولے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید میں رب کائنات نے مشرکوں کے بارے میں بھی کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو بھول گئے. یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بھی کہا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کو بھول گئے. منافقوں کے بارے میں بھی کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رب کو بھولے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو بھولا ہوا ہے, رب کو بھلا چکا ہے, یا تو وہ منافقوں والی زندگی گزار رہا ہے, یا وہ مشرکوں والی زندگی, یا وہ یہودی اور عیسائیوں والی زندگی. اگر رب کی یاد نہیں, اسے ظلم کرتے ہوئے اللہ کا ڈر نہیں آتا, کسی مظلوم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دل میں رحم نہیں آتا, اس جبار اور قہار کی گرفت اور پکڑ اس کا اسے خوف نہیں آتا, کسی کا حق مارتے اور کسی کا حق دباتے اور کھاتے ہوئے اسے کل رب کے سامنے پیشی کا احساس نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کو بھولا ہوا ہے. رات کی تاریکی میں جب ہاتھ گناہ کی طرف بڑھتا ہے, نظر گناہ کی طرف اٹھتی ہے, اس وقت اسے اللہ کی ذات اگر یاد نہیں ہے, لوگوں سے تو ڈر رہا ہے, انسانوں کا خوف تو ہے, رب کا خوف نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھولا ہوا ہے. سلف اسی لیے کہا کرتے تھے لوگوں اپنا محاسبہ کر لو. سال گزر گیا, ایسے ہی سال گزرتے جائیں گے. عقل مندی کیا ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے, اپنے آپ اپنے ساتھ بیٹھے اکیلا تنہائی میں اپنے آپ سے کچھ سوالات کرے, اپنا محاسبہ کرے. میری نماز کیسی ہے؟ عقیدے سے شروع کر لے, عقیدہ کیسا ہے؟ کہیں توحید میں تو خلل نہیں, کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے اسماء و صفات کے اندر کہیں میں شرک میں تو مبتلا نہیں, توحید الوہیت ربوبیت یا توحید کے کسی بھی مرحلے میں کہیں میں شرک کی غلاظت میں تو ڈوبا ہوا نہیں. اس لیے کہ اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر حملوں کے پہاڑوں کی بھی ویلیوں نہیں, رب کائنات رات کے ڈھیروں کی طرح اڑا دیں گے. عقیدے کی اصلاح کرے, پھر اپنے عمل کو جانچے, اور سب سے پہلے عمل جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا, محاسبہ ہوگا, انسان کی نماز ہے. کبھی اپنے آپ سے پوچھے کیا تو اپنی نمازوں پہ مطمئن ہے؟ سال گزر گیا, اس سال میں کیا تو نے جو نمازیں پڑھی ان نمازوں کے بارے میں کیا تیرا اطمینان ہے کہ اگر کسی وقت یا ان حالات میں تیری موت آ جائے تو رب کے سامنے اس سوال کے جواب پر مطمئن ہے کہ اللہ نے واقعی ہی نمازی تھا, اذان کی آواز گونجتی تھی, میں نے کاروبار کو چھوڑ دیا, میں نے یاروں دوستوں کی محفل کو چھوڑا. اے اللہ, فجر کی اذان کے لیے جب اذان ہوتی, مؤذن کی آواز آتی, میں نے بستر کو ترک کیا, نماز فجر کا میں نمازی ہوں. اگر ہاں جواب اطمینان والا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے سال بھر 5 وقت کی نماز, جمعے کی نماز
اور اللہ اپنے سامنے سجدوں کی مجھے توفیق عطا فرمائی. اور اگر نہیں کبھی وقت پہ پڑھی، کبھی کھیل تماشے میں مشغول ہو کے نماز کو ضائع کر دیا، کبھی پیاری نیند کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا، کبھی کاروبار کی مشغولیت اور دنیا کی ہرس لالچ اور طمع کے اندر اس قدر مگن اور مست ہوا، اذانوں کی پرواہ نہیں کی، نمازیں ضائع کرتا رہا، تو پھر فکر کریں. سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اپنا محاسبہ خود کر لو پہلے اس کے کہ تمہارا رب کی بارگاہ میں محاسبہ کیا جائے. اپنے آپ سے سوال کریں، میں نے پورا سال گزار لیا، قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیسا رہا؟ کیا گزشتہ سال میں قرآن کا مجھے جتنا معنی مفہوم آتا تھا، زندگی کا ایک سال میں نے اور گزار دیا اور قرآن مجید کے بارے میں نے اپنے علم میں کچھ اضافہ نہ کیا. ایک سال تو گزر گیا، لیکن جس طرح میں قرآن سے گزشتہ سال میں جاہل تھا، اس سال کے گزرنے کے بعد بھی میں جہالت کے اسی درجے پہ کھڑا ہوں. مجھے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق نہیں، مجھے اس کے ترجمے کی توفیق نہیں، اسے سمجھنے کی توفیق نہیں، اور اس پر عمل کرنا. قرآن مجید کے ساتھ میرا کس طرح کا یہ سال بیتا؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں دن میں کتنا وقت تھا میرے پاس، اور مسجدوں کے اندر میں آیا تو میرے پاس کتنی ایسے مواقع تھے، مجالس تھی، کلاسز تھی، دروس تھے جن میں قرآن مجید کی تعلیم اور تعلم کے سلسلے تھے. میں سیکھ سکتا تھا، میں پڑھ سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا. غافل رہا. جھنجھوڑے اپنے آپ کو. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ سے سوال کریں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نہیں رہے؟ میرا ماں باپ تو زندہ تھا، میرا رویہ کیسا رہا؟ کیا میں نے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے والوں میں شامل ہوں؟ کیا میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا، یا ماں باپ کو رلا کے، انہیں تکلیف دے کے، ان کی نافرمانی کر کے، ان کا دل دکھا کے، کیا میں نے اپنے آپ کو جہنم اور رب کی غضب اور ناراضگی کے قریب تو نہیں کر دیا؟ اپنی آنکھ کا محاسبہ کریں، اپنے کان کا محاسبہ کریں، اپنی زبان کا محاسبہ کریں، اور سب سے بڑھ کر اس دور کا جو فتنہ ہے، اپنی تنہائی، اپنا موبائل، اپنا لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ کی دنیا اتنا زندگی کا حصہ ہے جو کھا گیا یہ موبائل، جو ضائع ہو گیا اس مشن اور اس میں مصروفیت کی وجہ سے. محاسبہ کریں اپنا، اس لیے کہ رب کے ہاں تو اس زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. انسان جب دیکھے گا رب کے سامنے پیشی کے وقت اپنے نامہ اعمال، کتاب زندگی کھلی ہوئی، ایک دن طلوع سورج نکلتا ہے، گویا کہ کتاب زندگی کا ایک صاف ورقہ آپ کے سامنے ہے. شام تک آپ کی مرضی ہے کیا لکھوانا چاہتے ہیں اس کے اوپر. جو کریں گے، جو بولیں گے، جو سنیں گے، جو کہیں گے، جو کردار اپنائیں گے، جو تمہارا دن گزرے گا، جو رات گزرے گی، وہ سب کچھ اس میں درج ہوگا. اور قیامت والے دن یہی انسان پڑھے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. رب کہیں گے پڑھ، اقرأ کتابک، پڑھیے اپنا نامہ اعمال اور اپنی کتاب زندگی. اور انسان پھر کہے گا ما لهذا الکتاب، انوکھی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چیز نہیں چھوڑی اس نے، سب کچھ اس کے اندر درج ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم. اے میرے بندو، تم جو بھی عمل کرتے ہو میں سب کچھ اس کو لکھوا رہا ہوں، شمار کر رہا ہوں. میرے وہ فرشتے کرامن کاتبین لمحے لمحے کی رپورٹ تیار کر رہے ہیں. فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ. جب یہ کتاب زندگی سامنے کھلے گی، جو اس میں خیر پائے تو وہ رب کا شکر ادا کرے، اور جو اس میں خیر نہ پائے فلا یلومن الا نفسا. تو ملامت کسی کو نہیں کرنا، اپنے آپ کو ہی ملامت کرنا ہے.
پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں اپنا محاسبہ کر لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، تولو اپنے آپ کو پہلے اس کے کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں تولا جائے، اللہ کے سامنے تمہیں پیش کیا جائے، اس لیے کہ آج عمل کا موقع ہے، حساب کوئی نہیں، اور کل حساب ہی حساب ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، محاسبہ کیسے کرنا ہے، اور اس کے بعد اہل علم نے محاسبے کی دو قسمیں بتائیں۔ ایک قسم کہ انسان عمل کرنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے کہ میں جو کر چکا ہوں، اپنا گزشتہ سال میں نے گزارا، اس میں کیسے عمل کیے، اس پر محاسبہ ہے۔ اور اگر اپنے اعمال میں کوتاہی پائے، کمی پائے، اللہ کی معصیت پائے، نافرمانی پائے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہم سب کے سب گنہگار ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے، پلٹیں اپنے رب کی طرف، سچے دل سے توبہ کریں۔ گزشتہ سال میں جو گناہ ہوئے، جو معصیت رہی، جو نافرمانی رہی، اللہ سے وعدہ کریں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ ہی بخش دینے والے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہ توبہ کا چانس کب تک ہے؟ ما لم یغرغر، جب تک یہ حلق میں جان نہ آ جائے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ اس لیے توبۃ نصوحا، اس لیے کہ میرے گناہوں کو میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اقرار کریں، رب کے سامنے معافی طلب کریں۔ یہ ہے اس کا محاسبہ جو گزر چکے۔ اور ایک ہوتا ہے قبل العمل، کہ انسان عمل کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میرا یہ قدم اٹھ رہا ہے کس کام کے لیے، میرا یہ ہاتھ بڑھ رہا ہے کس کام کے لیے، میری یہ آنکھ اٹھ رہی ہے کس عمل کے لیے، میرا یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے کس کام پر، میرا یہ وقت لگ رہا ہے کس عمل پر۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ جائز بھی ہے یا کہ حرام ہے، کیا وہ جائز ہے، درست ہے، مسنون ہے، سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ انسان عمل کر لے، عمل اس کی سوچ اور فکر کے مطابق بڑا خوبصورت ہو، لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں، عمل بڑا بہترین ہے لیکن وہ عمل اخلاص پہ مبنی نہیں۔ اگر عمل اخلاص پہ مبنی نہیں، سنت کے مطابق نہیں، تو پھر انسان جتنے مرضی عمل کر لے، ان بدعات پہ گھرے ہوئے لوگوں کو رب قیامت والے دن جن کے عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ساری زندگی، ساری محنت، ساری کوشش وہ بدعت کی ترویج کے لیے اور سنت کی مخالفت کے لیے، ساری تگودو بدعت کی ترویج اور اشاعت کے لیے، قیامت والے دن آئیں گے تو رب کے ہاں عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، اللہ کے نبی بھی کہیں گے ہلاکت، تباہی، بربادی ایسے بدبختوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے انسان عمل کے بارے میں جانچ لے، پرکھ لے کہ وہ عمل کیسا ہے۔ اس لیے کہ اگر عمل سنت کے مطابق ہو، عمل تھوڑا بھی ہو، اللہ اس کے اندر پھر وزن ڈالیں گے۔ اخلاص پہ مبنی ہو، اللہ اسی کو ہی نجات کا ذریعہ بنانے پہ قادر ہے۔ جب انسان عمل اللہ کے لیے کرے، کھجور کو بھی رب پہاڑ بنا دیتا ہے، ایک نیکی کو بھی اللہ 700 گنا تک الی اضعاف کثیرہ، اس سے بھی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت کی وجہ سے رب کائنات اپنے نبی کا ساتھ اور آپ کی رفاقت نصیب فرما دیں گے۔ لیکن اگر آپ کی اطاعت اور فرما برداری والا عمل نہیں تو پھر گویا کہ جنت میں جانے سے ہی انکار ہے۔ پیارے بھائیوں، سلف کس انداز میں عمل کرتے،
امام ابو مسلم الخولانی رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے، لوگوں اللہ کی قسم اگر میں جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں، جنت کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں تو میرے عمل میں میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں ایک نیکی کا بھی اضافہ کر سکوں، اس لیے کہ میری پہلے ہی زندگی اس انداز میں گزر رہی ہے، جو اللہ مجھے نیکی کی توفیق دے رہے ہیں اس سے بڑھ کر کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور اگر میں جہنم کو اپنی آنکھ سے دیکھ لوں تو زندگی میں کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں کہ جس کو میں جہنم کو دیکھنے کی وجہ سے چھوڑ دوں، اس لیے کہ جو اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہے اس سے پہلے ہی میں بچنے والا ہوں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خوبصورت زندگی اللہ نصیب فرما دے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرا وارتحلت الآخرہ مقبلا، لوگوں دنیا مسلسل پیٹھ پھیر کے جا رہی ہے اور آخرت آپ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، آخرت کے بھی کچھ بیٹے ہیں اور کچھ دنیا کے بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، تم آخرت کے بیٹے بن کے جیو، دنیا کے بیٹے بن کر مت جیو کہ ہمہ وقت غم اور ہم ہی یہ ہو کہ دنیا بہتر ہو جائے، دنیا سنور جائے۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید میں رب کائنات نے اس دنیا کو دھوکہ قرار دیا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، لوگوں دنیا میں ایسے جیو جیسے ایک مسافر ہے، جیسے ایک راہ گزرتا مسافر ہے یا ایک اجنبی انسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کے لیے اللہ تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال ہوا، ای الناس اقیس، یا رسول اللہ کائنات کا سب سے عقل مند انسان کون ہے؟ ای الناس اقیس، میں اور آپ کیا سوچتے ہوں گے کہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی نے جو تعریف کی، فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والا اور اپنی اگلی زندگی کے لیے سب سے بہترین تیاری کرنے والا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عقل مندوں کی اللہ لسٹ میں شامل فرما دے۔ قرآن مجید میں اللہ نے دنیا کی زندگی کی مثال بیان فرمائی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے سمجھ لو جیسے آسمان سے اللہ بارش اتارتے ہیں، زمین سے سبزہ اگتا ہے کھیتی، اور یہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے، ہوائیں اس کو اڑا رہی ہوتی ہیں۔ یہی تمہاری زندگی ہے، دنیا میں آئے، بچپن، جوانی، بڑھاپا اور اس کے بعد پھر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ امام میمون بن مہران رحمہ اللہ ایک دفعہ انہوں نے اپنی مجلس میں نظر دوڑائی، کچھ سفید داڑھیوں والے، سفید بالوں والے بزرگ نظر آئے اور کچھ نوجوان نظر آئے۔ بزرگوں سے سوال کیا، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، بتائیے جب کھیتی پک چکی ہو تو پھر اس کے بعد کیا کام ہوتا ہے؟ تو بزرگوں نے بتایا کہ جب کھیتی پک چکی ہو تو اس کے بعد سوائے اسے کاٹنے کے اور تو حل ہی کوئی نہیں۔ کہا پھر یہ بڑھاپا، یہ بالوں کی سفیدی، یہ تمہیں خبردار کر رہی ہے کہ اب یہ کھیتی تیار ہو چکی ہے۔ اور نوجوانوں سے کہا، اے نوجوانوں یاد رکھو، بسا اوقات کھیتی ابھی وہ پکی نہیں ہوتی، ابھی وہ پروان چڑھ رہی ہوتی ہے کہ کوئی آفت آتی ہے اور کھیتی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے مت یہ سوچو کہ ابھی تو بڑھاپا آئے گا، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو میں جوانی میں ہوں، ابھی تو میں بچپنے میں ہوں۔ اور میرے پیارے بھائیوں،
اللہ ہمیں ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ آنکھوں والو عبرت پکڑو. ابھی یہ 2 دن حالیہ واقعہ جو آپ نے سنا ہوگا، کیسے وہ ایک پورا خاندان رات کے وقت وہ چلے، کیسے ہنسی خوشی انہوں نے گاڑی میں اپنا سامان رکھا ہوگا، ننھے منھے پھولوں کو ساتھ بٹھایا، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور بچے سب سے زیادہ، جنہوں نے تو ابھی جوانی بھی نہیں دیکھی، جنہوں نے تو ابھی بڑھاپے کا سوچا بھی نہیں ہوگا، جنہوں نے تو ابھی دنیا کی یہ رنگینیاں اور دنیا کے ان حالات کا گہرائی سے اس کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور کہاں وہ مری کے لیے گئے. نظریہ کیا ہے، سوچ کیا ہے، انجوائے کریں گے، دنیا کی زندگی ہے، کرنا چاہیے، سیر کے لیے جائیں، حرج کوئی نہیں. لیکن کیا انہوں نے سوچا تھا کہ یہ سفر زندگی کا آخری سفر ہے، یہ دن جو سورج نکل رہا ہے اس کے بعد دوبارہ زندگی میں سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، کائنات کے امام فرماتے ہیں، لوگوں دنیا میں ایسے جیو جیسے ایک مسافر ہے، ایک اجنبی ہے. اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. اگر صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرنا، اور شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا. کیا خبر کہ شام کے وقت تمہارا نام زندوں سے نکل کر مردوں کی فہرست میں جا چکا ہو. دنیا کے اندر انسان کو اپنی عمر سے بڑا پیار، اپنی جوانی، اپنا مال. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، لوگوں 5 سوالوں کا جواب تمہیں دینا پڑے گا رب کی بارگاہ میں. عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں بتائی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ لگایا، اور یہ جو سنا تھا، علم سیکھا تھا، پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا. اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہونے ہیں اور اس کے جوابات مجھ سے اور آپ سے مانگے جانے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، خالق ارض و سماء، ہمارا یہ جو زندگی کا سال گزر گیا، اللہ اس میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اور یقیناً ہوئی، بے شمار ہوئی، اللہ ہماری ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اور اللہ جو زندگی میں جہاں سال شروع ہونے والا ہے، اللہ ہمیں اس سال کو ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک منظم انداز میں، اور اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری میں اللہ ہماری زندگی کے سال کو ہمیں بتانے کی توفیق نصیب فرمانا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.